بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولتکن اور چاہیے کہ ہو، منکم تم میں سے، امتن ایک جماعت، یدعون جو بلائے، الی الخیر نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف، ویأمرون اور وہ حکم دے، بالمعروف نیکی کا، وینہون اور وہ منع کرے، عن المنکر برائی سے، وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں، ہم وہ، المفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ ولا اور نہ، تکونو تم ہو جاؤ، کالذین مانند ان لوگوں کے جو، تفرقو تفرقے میں پڑ گئے، واختلفو اور انہوں نے اختلاف کیا، من بعد بعد اس کے، ما جو، جاءہم آ چکی ان کے پاس، البینات واضح نشانیاں، وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو کہ جس کے لوگ بھلائی کی طرف دعوت دیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ اور وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو تفرقے میں پڑ گئے اور انہوں نے واضح نشانیاں آنے کے بعد بھی آپس میں اختلاف کیا، وَأُولَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور یہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو بہت بڑا عذاب دیا جائے گا، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 104 ہے، جس میں اللہ رب العزت گزشتہ آیت مبارکہ کے اندر جو ہمیں اللہ رب العزت نے ایک تاکید کی تھی، ہمیں سمجھایا تھا کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، سب جمیعاً اکٹھے ہو کر تھام لو۔ اب اس کے لیے کہ ہم سب مسلمان متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں، ساتھ مل کے اللہ کے دین پر، اللہ کے قرآن پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کریں، اس کے لیے ایک زندگی کا بہترین لائحہ عمل جو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر بھی بیان فرمایا ہے، اور قرآن کریم میں دیگر مختلف آیات میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے، جیسے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، سیم آیات مبارکہ ہیں جن میں اللہ رب العزت امت محمدیہ کو اس فریضے کی یاد دلا رہے ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی وجہ سے اس امت پہ عائد ہوتا ہے، چونکہ اس سے پہلے ہر امت کے اندر جو ہے مختلف دور کے اندر انبیاء تشریف لاتے رہے، کبھی ایک وقت میں کہیں کہ انبیاء ہوتے تھے، ایک گاؤں میں، ایک علاقے میں ایک نبی، دوسرے میں دوسرا، اور اس طرح سے، لیکن آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس وجہ سے یہ فریضہ، یہ دعوت کا کام تو کرنا تھا، اللہ کے دین کی طرف کسی نے بلانا تھا، تو اللہ رب العزت نے یہ خوبصورت کام اس امت کو دے دیا، ہمیں دے دیا۔ اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم میں سے ہر موقع میں، ہر دور، ہر زمانے کے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرے اور برائی سے منع کرے۔ میری پیاری بہنوں، یہ مجھے بھی کہا جا رہا ہے، ولتکن چاہیے کہ ہو، منکم تم میں سے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا اب تک کہ اللہ رب العزت کا یہ پیارا خوبصورت کلام جو ہے یہ ہم سے خطاب کر رہا ہوتا ہے۔ پہلے مخاطب اس کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بے شک، اور اس کے بعد صحابہ کرام ہیں، لیکن اس کے بعد یہ ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ قرآن کریم آقا دو جہاں پہ جب آیا ہے دنیا پہ، اس کے بعد سے لے کے قیامت تک کے انسانوں کے لیے فلاح ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو جب بھی
اللہ کا پاک خطاب فرماتے ہیں، ہم سب کو کہتے ہیں، کبھی اسپیشل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہوتا ہے تو وہاں اس کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک آپ کو اور مجھے، ہم سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سب میں سے ایک جماعت کا ایسا ہونا ضروری ہے جو اللہ کی طرف بلائے، جو دین کی طرف بلائے، اللہ رب العزت کے دین کی طرف۔ دیکھیے انسانی نیچر ہے، اگر انسان کو بار 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 پش اپ نہ کیا جائے، اسے کسی گناہ سے یوں نہ ڈرایا جائے کہ اس کی نقصانات کیا ہیں، اس کا اثر کیا ہوگا، یا اس سے آپ کو کیا بعد میں اس کا ایفیکٹ آپ کی زندگی پہ آئے گا، تو تب انسان کسی بھی گناہ کو چھوڑ نہیں سکتا، کسی برائی کو چھوڑ نہیں سکتا۔ جب اس کو کسی کام کے کرنے پہ انعام کی لالچ نہ ہو، کوئی فائدہ نظر نہ آ رہا ہو، تو انسان کبھی بھی نہیں کرتا۔ تو یہ کوئی تو ایسی جماعت ہو جو انسان کو بتائے، یامرون بالمعروف، نیکی کی تلقین کرے، یامرون امر حکم سے ہے، حالانکہ ہر وقت حکم نہیں دیا جا سکتا۔ ہم جو والدین کو جو بات کہیں گے وہ ہماری حکم نہیں والدین کو دے سکتے، اپنے سے چھوٹوں کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مختلف طرح سے بتانے کا، سمجھانے کا بہت ہی پیارا ہے۔ سب سے پہلی بات یدعون الی الخیر، وہ ایسی جماعت ہو جو خیر کی طرف دعوت دے، بلائے۔ دعوت کتنا پیارا ورڈ ہے۔ دعوت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو، جسے بہت پیار سے ہم گھر میں دعوت بناتے ہیں، دعوت میں یہ ہوتا ہے کہ اہتمام ہوتا ہے، رسپیکٹ ہوتی ہے، پھر واپس تحفے تحائف کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو ہمارے دین کی دعوت میں پتہ نہیں کیوں ہم لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ کسی محفل میں بیٹھے ہوں گے، بیٹھے بیٹھے ہم اگر کسی کو طنز کریں گے اور طنز کے طریقے پہ ہم اس کو کہیں گے تم نماز نہیں پڑھتی ہو، تم نے دوپٹہ اپنا آگے کیے پیچھے نہیں کیا ہوا، تمہارے نیلز اتنے بڑے ہیں، تم یہ کرتی ہو، تم یہ کرتی ہو، اس طرح کر کے اس کو تھوڑا سا شرمندہ کریں گے، دوسروں کے سامنے اس کو نیچا دکھائیں گے۔ یا پھر یہ کہ محفل میں بیٹھ کے ہم اپنی گن گائیں گے، میں یہ کرتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں، میں اتنی اچھی ہوں، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ دعوت ہے۔ یہ دعوت نہیں ہے میری پیاری بہنوں۔ دعوت یہ کہ ہمارے دلوں کے اندر دوسرے کی اصلاح کا جذبہ ہو، پہلی بات، اس کو حقیر سمجھنا نہ ہو، اس کو جو ہے نا وہ ڈیگریڈ کرنا نہ ہو، اور اپنی بڑائی، اپنے آپ کو بہت زیادہ علامہ فاہمہ سمجھانا اور بتانا نہ ہو، تو پھر یہ دعوت ہوگی۔ تو اس کے لیے ہمارے اندر، دل کے اندر جو تڑپ ہونی چاہیے کہ دوسرے کو ہم اصلاح کریں، تو پھر طریقے بہت زیادہ، یہ بہت ڈیپ ٹاپک ہے، بہت زیادہ، کہ دعوت کس طرح دی جائے۔ قرآن کریم نے بھی ہمیں بہت سارے اسلوب سکھائے ہیں، مختلف جگہوں پہ ہم دیکھیں، یہ قرآن کریم میں یہی تاکید کی گئی ہے کہ جب آپ کسی کو دعوت دو تو نرمی سے، پیار سے، محبت سے، اور پھر یہ کہ قرآن کریم کا ورڈ تو ہے، یعنی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن یہ کہ اوورآل یہ ہے کہ کسی کو دعوت دیں تو اس کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے آرام سے، پیار سے، جتنی آپ بات کسی کو سمجھائیں گے اکیلے میں، نرمی سے، پیار سے، اس کا اثر زیادہ ہوگا بنسبت اس کے کہ آپ کسی کو محفل میں جو ہے نا وہ ٹوک دیں اور اس کو جو ہے نا شرمندہ کر دیں اور اس کو پریشان کر دیں۔ اس لیے ہمیشہ دعوت کے یہ اصول یاد رکھیے کہ دل کے اندر اصلاح، اور اصلاح تبھی ممکن ہوتی ہے جب ہم اپنے بچوں کو ہم کسی کے سامنے ڈانٹے تو وہ اثر نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے، اکیلے میں ہم ان کو پیار سے سمجھائیں تو زیادہ بات اثر کرتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایسی امت، اس امت کی تعریف کی جا رہی ہے۔ امت سے مراد ایک گروہ، ایک جماعت ہے کہ اس کی یہ اللہ رب العزت تعریف فرما رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتی ہے، نیکی کا حکم دیتی ہے۔ معروف یعنی کہ ایسی نیکیاں جو اچھائی، یعنی دکھنے میں بھی کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو اوورآل ہر جگہ ہر لوگ کرتے ہی ہیں، جیسے والدین کا احترام، اساتذہ کے احترام، یا قتل نہ کرنا، اور یہ ساری چیزیں۔ تو اس طرح کی کچھ کلیئر باتیں ہوتی ہیں، ایسی باتیں اگر کہی جائے تو لوگوں کو اتنا برا نہیں لگتا، لیکن بسا اوقات ان کو شرک کے بارے میں بتانا پڑتا ہے، کفر کے بارے میں بتانا پڑتا ہے، اور وراثت میں آپ حصہ نہیں دے رہے، اس پہ کام کریں، اس پہ بتانا پڑتا ہے، آپ اگر کسی یتیم کا حق کھا رہے ہیں تو کیوں کھا رہے ہیں، ایسا بھی۔ تو ایسی چیزوں میں بھی، ایسی انسان کے اندر ایک تو تھوڑا سا جرت بھی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی کام کرنا ہے، کوئی ایسی بات، کوئی ویسے واضح مسئلہ ہے دلیل کے ساتھ، تو پھر اس کو دوسروں کو سمجھانا اور ان کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ اور اسپیشل خاص طور پہ اگر ہمارے سامنے کوئی کسی کو مار رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، غیبت جھوٹ کر رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، بالکل آنکھوں کے سامنے ہے، تو پھر تو اس کو روکنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ تو یہی بات اللہ رب العزت فرما رہے کہ معروف کا حکم کرنا اس امت کا کام کیا ہے۔ تو بس ہم، میری پیاری بہنوں، ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، اتنا ہم اس آیت سے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم سب کا یہ فریضہ ہے کہ جو بات ہمیں پتہ ہے، جو ایسی صحیح اتھینٹک بات جو ہمیں پتہ ہے، وہ ہمیں دوسروں تک پہنچانی ہے، دوسروں کو
समझानी है, दूसरों की ज़िंदगियों में लेके आनी है, पहले अपनी ज़िंदगी में लानी है, फिर दूसरों की ज़िंदगी में लानी है, ऐसी बात जिसके साथ उसकी दुनिया भी और आखिरत भी ख़राब हो सकती है। ऐसे मामले में प्यार मोहब्बत से हमने इस्लाह करनी है, क्योंकि हम सब में से एक जमात, बहुत सारे उलमा इकराम माशाअल्लाह होते हैं, हर दौर के अंदर ऐसी जमातें रही हैं जो ऐसे फरीज़े सरअंजाम देती थी, इसी वजह से तो दीन हम तक पहुँच चुका है। लेकिन हमने अपना काम करना है कि हम कहाँ काम कर रहे हैं, हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, हम इसके लिए कितना सीख रहे हैं, कितना सिखा रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। नहौना अनिल मुनकर, बुराई से मना करना, कोई भी बुराई पर आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अगर अपने सामने कोई बुराई, मफ़हूम में हमेशा अर्ज़ करती हूँ कि अगर तुम अपने सामने कोई काम बुराई होते हुए देखो तो चाहिए कि तुम अपने हाथ से उसको रोको। जैसे छोटा बच्चा कोई चोरी कर रहा हो, उसको थप्पड़ लगा के पीछे कर दो। और अगर हाथ से रोकने की इस्तिताअत नहीं रखते, बड़ा कोई है, दोस्त है फलां, उसके साथ भी हम झगड़ा मोल नहीं ले सकते, तो फिर क्या करें, ज़ुबान से उसको रोकें। अगर ये भी नहीं कर सकते तो उस काम को बुरा तो समझें एटलीस्ट। हम लोग क्या होता है कि हमारे सामने गाना बजाना, नाच और ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं, मूवीज़, ड्रामे, सब कुछ, बहुत सारी दुनिया की बुराइयाँ हमारे सामने हो रही होती हैं। अब तो हम लोग उसको बुरा भी नहीं समझे, हम उसको डिफाइन कर रहे होते हैं, हम उसको कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है, ये कोई हर्ज नहीं है, एंटरटेनमेंट है, ये है, वो है। तो मेरी प्यारी बहनों, नहीं, अल्लाह पाक ने कह दिया है कि तुमने मारूफ का हुक्म करना है, मुनकर से मना करना है। तो इसलिए मना करना हमारा काम है, अगले काम करे या ना करे उसका काम है। कल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, आपको याद होगा कि बनी इसराइल का हमने जो वाक़यात वगैरह पढ़े हैं, अभी मुझे डिटेल में जाने का वक़्त भी नहीं है और मुझे ना ही वाक़या ज़हन में आ रहा है कि किस वजह से उनको जो सज़ा मिल रही थी। उनको जो सज़ा मिल रही थी, उस सज़ा का ये था कि जिस काम में वो मुलव्वस थे, मुझे 2 बातें याद आ रही है। एक तो उन्होंने हफ़्ते वाले दिन में जो किया था उसका ये हो सकता है, या एक और जो उन्होंने वो गुनाह किया था उसका हो सकता है। तो फिर ये है कि बहरहाल मैं मुख्तसरन ये बताना चाह रही हूँ कि वो गुनाह जिन लोगों ने किया था, उस वक़्त उस 3 हिस्सों में वो बनी इसराइल जो है वो बँट गए थे। एक वो थे जिन्होंने ये गुनाह किया था, एक जिन्होंने नहीं किया था, लेकिन मना भी नहीं किया था, और तीसरे जिन्होंने मना किया था। तो उन दोनों ग्रोहों को सज़ा मिली थी जिन्होंने मना नहीं किया था। ठीक है? जिन्होंने मना नहीं किया था, उनको भी सज़ा मिली थी। ये जो इज्तिमाई सज़ा आती है, फिर ये उनको भी मिलती है जो मना नहीं करते हैं। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, अपने अंदर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माँगना भी है, कोशिश भी करनी है, दुआ भी करनी है, और इस्लाह की नज़र से कभी भी कोई बुराई होते हुए देखे तो उसको ज़रूर, जितना हो सके उसको ज़रूर रोकने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब अल्लाह पाक बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी इन लोगों की तारीफ़ बयान फरमा रहे हैं कि ऐसे लोग जो दीन के लिए दावत देते हैं, बुलाते हैं, नेकी का हुक्म करते हैं, बुराई से मना करते हैं, ये लोग क्या, उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, ये लोग फलाह पाने वाले हैं। तो ये फलाह कोई मामूली फलाह नहीं होगी, दुनिया वाली कि फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया। ये कामयाबी हमेशा वाली, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वक़्त पास जब जाएँगे तब की कामयाबी होगी, नहीं आखिरत की कामयाबी होगी। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कामयाबी का तसव्वुर ये है कि जो कामयाब होंगे ना अल्लाह के पास जाके, जहन्नम से बच जाएँगे, जन्नत में जाने वाले असल कामयाब वही हैं होंगे। हमें तो दुनिया के एतबार से देखते हैं ना, लेकिन असल कामयाब तो ये जो उम्मत होगी, ये लोग क्या होंगे, नेकी का हुक्म करेंगे, बुराई से मना करेंगे, और ये लोग क्या होंगे, फलाह पाने वाले। वला तकूनु कल्लज़ीन तफर्रक़ू, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मना कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि मेरी जो मखलूक और मेरे बंदो, तुमने क्या करना है कि नेकी की दावत भी करनी है, बुराई से मना करना है, ऑटोमेटिक। इस मतलब बात का मतलब कि दूसरों को नेकी से नेकी की तलकीन करना और बुराई से मना करने का मतलब ये है कि हमें खुद भी नेकी ही करनी है और बुराई से मना ही हो जाना है। तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद कुछ टिप्स बता रहे हैं, जैसे मैं कल कह रही थी कि अल्लाह ताला यूँ समझ लीजिए कि हमें कुरान करीम में जन्नत हासिल करने की टिप्स बताएँगे अल्लाह पाक, कि तुम क्या करो तो तुम जन्नत में जाओगे, या तुम क्या कर लो तो किन चीज़ों से बचो तो तुम जहन्नम से बच जाओगे। तो अल्लाह पाक बता रहे हैं कि वला तकूनु कल्लज़ीन तफर्रक़ू, तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जो तफ़र्क़े में पड़ गए। वख्तलफ़ू मिन बअदि मा जाअहुमुल बय्यिनात, और वाज़ेह दलाइल आने के बावजूद वो इख्तिलाफ़ में पड़ गए। और फिर फरमाया कि वउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वउलाइका सॉरी वउलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम, इन लोगों के लिए तो बहुत बड़ा अज़ाब है, इन लोगों के लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। अब मेरी प्यारी बहनों, देखिए कि किस में बड़ा अज़ाब है, इस पे कि तफ़रक़े में पड़ गए। बहुत डिटेल में मैंने परसों इस पे बात की थी कि तफ़रक़े का मतलब तो ये है कि फ़िरक़ों में बँटना। एक होता है ना इख्तिलाफ़, वो इसमें बिल्कुल मुराद नहीं है। इख्तिलाफ़ हो सकता है, मुख़्तलिफ़ राय सामने आ सकती हैं, मुख़्तलिफ़ दलाइल हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। एक लिमिट के अंदर रह के अगर कोई इख्तिलाफ़ करता है, उलमा करते हैं, जो भी लोग दीन के पढ़े लिखे समझदार करते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यहाँ पर कहा गया तफ़र्क़ा ना करो। कोई इख्तिलाफ़ पड़ गया, इख्तिलाफ़ हुआ, जैसे नहीं बताऊँगी।
تو کیا ہوا کہ کوئی اختلاف ہو گیا اور اس میں وہ فرقوں میں بٹ گئے، ایک نے اپنی جماعت بنا لی، یہ میری جماعت ہے، یہ میری جماعت سے اس سے تعلق نہیں ہے، اب میں آئندہ اپنی جماعت بناؤں گا، اور پھر وہ لڑائیاں جھگڑے، تم میری جماعت میں آ جاؤ، تم میری میں آ جاؤ۔ اب دیکھیے قرآن کریم پڑھنے والوں کو چاہیے، سننے والوں کو چاہیے، سنانے والوں کو چاہیے کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ساتھ جڑنا ہو، اللہ کے کلام کے ساتھ جڑنا ہو۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہو کہ میں جو ہے نا، میرا ادارہ، میری جماعت، میرا جو فرقہ، اور خدا نخواستہ جو ہم نے آج کل بنائے ہوئے، میرا مسلک اور میرا یہ صحیح ہے لہذا سب لوگوں کو میں اپنے ساتھ جوڑ لوں، نہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑنے والے بن جائیں، اللہ کے ساتھ ملانے والے بن جائیں۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے جو تفرقے میں پڑ گئے، تو یہ وہی والا تفرقہ ہے کہ جنہوں نے اختلاف ہوا اور اس پہ لڑ جگڑ کے اپنی الگ جماعت بنا لی، اپنا الگ فرقہ بنا لیا، اپنا الگ گروہ بنا لیا، نام بھی رکھ لیا، میں نام لوں گی نہیں ابھی، کوئی کچھ نام رکھ لی، کوئی کچھ نام رکھ لیے۔ آپ مجھے بتائیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے، تمام امتوں میں 73 فرقے تھے اور میری میں 74 فرقے ہوں گے، یہ اس طرح وہی بات ہے، مفہوم حدیث سے اتنا ذہن نہیں ہے کہ یہ چیزیں یاد رکھ سکوں، اس لیے مفہوم آیت حدیث مبارکہ کی یہ ہے کہ اس امت کی 74 فرقے ہوں گے اور ان میں سے صرف ایک حق پہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون سا حق پہ ہوگا؟ فرمایا جو میرے طریقے پہ اور تمہارے طریقے پہ ہوگا۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کون سی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، کون سے گروہ سے ان کا تعلق تھا، کون سی جماعت کے ساتھ تھے؟ وہ کوئی جماعت نہیں تھی، صرف کیا تھے؟ مسلمان تھے۔ تو ہم نے بھی مسلمان بننا ہے، ہم نے ٹھیک ہے کہ پہچان کے لیے اگر کوئی نام وغیرہ رکھ لیں سب کچھ تب بھی ٹھیک ہے، کوئی اتنا وہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے اوپر یہ ہے کہ میں صحیح ہوں اور دوسرا کافر ہے، میں ہی جنت میں جاؤں گا دوسری، یہ تو یہودیوں والا کام ہو گیا۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، ہم نے تفرقہ نہیں کرنا، ایسا تفرقہ جس میں صرف آنا اور دوسروں کی نیچا دکھانا اور اپنے آپ کو ہائی شو کرنا، صحیح شو کرنا، اور یہ ساری چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ تفرقے سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے، تفرقہ کا مطلب ہوتا ہے گروہ گروہ بٹنا، ہر ایک الگ 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 ہے، وہ جو مسجد کیا ہے وہ کہتے ہیں، بہرحال یہ ہے کہ وہ تفرقے میں پڑھنا، تفرقے میں نہ پڑھو، فرق میں نہ پڑھو، اختلافات کرو ایک حدود کے اندر رہ کے، ایسے اختلافات ایسے تفرقے نہ کرو کہ جس سے دین میں پھوٹ پڑے اور جماعتیں اور نئی نئی نکلیں اور لوگ جو ہے نا دین سے دور ہوں، اور اختلافات اور لڑائیوں میں اتنا ہو کہ جو کام وہی بات ہے، جو انرجی ہم نے نماز اور عبادت کو درست کرنے پہ لگانی تھی اتنی ہم لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پہ لگا لیتے ہیں۔ واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، اور انہوں نے واضح دلائل لانے کے بعد اختلاف کیا۔ کیا مطلب؟ کہ کچھ چیزیں اتنی کلیئر ہوتی ہیں، اتنی صاف ہوتی ہیں، قرآن کریم میں واضح طور پہ بتائی جا رہی ہوتی ہیں، بتائی گئی ہوتی ہیں، احادیث واضح اور مستند احادیث مبارکہ کے اندر وہ چیزیں بیان ہوتی ہیں، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ نہیں، اس کے باوجود اختلافات کرتے ہیں، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ تو ایسی چیز جو قرآن و حدیث میں واضح طور پہ موجود ہو اس پہ بالکل کوئی بحث، کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ اصولی طریقوں میں اگر کچھ اختلاف کریں گے، مختلف رائے ہوگی، تو اللہ عالم، اللہ جس کو زیادہ بہتر چاہیں گے اجر دیں گے، لیکن یہ کہ وہ اس طرح سے کوئی اس میں حرج اتنی زیادہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ فرقے بننا، یعنی کہ لڑائی جھگڑے، تم فلاں مسلک ہو، تم وہ، میں تمہارے میں نہیں آؤں گا، تم میرے میں نہیں آنا، یہ وہ، اور دوسرے دشمن کو ہنسنے کا موقع دینا، یہ سب مناسب نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک کی آیت مبارکہ میں کیا فرما رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جیسے جو تفرقے میں، جیسے یہودی آپس میں بھی ایک بہت زیادہ فرقوں میں بٹ گئے تھے، واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، اور واضح آیات کے آنے کے بعد آپس میں اختلاف نہ کرنا۔ تو جو لوگ ایسا کریں گے، وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جو تفرقوں میں پڑیں گے، جو واضح آیات آنے کے باوجود اختلافات میں پڑیں گے، تو وہ لوگ کیا ہوں گے؟ ان کے لیے بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم، عظیم کا مطلب بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح طرح سے، بغیر کسی کو نیچا دکھانے کی، صرف اور صرف صحیح حق چیز سامنے لانے کی، پردے کے اندر اس کے اندر کے اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی ہر چیز کو پر عمل کرنے کی، اور اس میں اختلافات میں پڑھنے سے، اور ایسے اختلاف ہم کریں بھی جو علمی ہوں اور اصولی ہوں اور دلائل کی روشنی میں ہوں، لیکن ایسے اختلافات جس میں دوسروں کو کافر اور خود کو مسلمان پکا ثابت کرنا، ایسے اختلافات ہمارے درمیان نہ پڑیں جن سے ہمارا دین اسلام میں مزید پھوٹ پڑے، مزید مسلمان جتنے گروہوں میں بٹ چکے اس سے مزید بٹکیں، ایسا کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ادروائز اللہ پاک ضرور ناراض ہوں گے، عذاب علیم ہوگا، اللہ رب عظیم ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔